دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہیں پر ہے۔ لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ ایک جنگل میں ایک بڑے سے درخت پر 3 فیملیاں رہتی تھیں۔ اوپر نیچے ان کے گھر تھے۔ سب سے نیچے چڑیا کی فیملی رہتی تھی، درمیان میں بلبل اپنے بچے کے ساتھ، اور سب سے اوپر کبوتری اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کا خیال بھی رکھتے تھے۔ روزانہ شام کے وقت اوپر والے حصے پر بڑے بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے، جبکہ بچے درخت کے نیچے زمین پر کھیلتے کودتے تھے۔ ایک دن ان کی ہنستی مسکراتی زندگی میں اچانک سے ایک مصیبت آ پڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ سردی کا موسم تھا، روزانہ کی طرح بڑے باتیں کر رہے تھے اور بچے کھیل رہے تھے۔ کوؤں کا ایک جھنڈ بڑے درخت کے پاس آ نکلا۔ ایک بڑا کوا جھنڈ کے بیچ میں سے آگے بڑھا اور دھمکاتے ہوئے کہنے لگا، اس درخت پر جتنے دن گزار لیے، کل سے یہاں ہم رہیں گے، تم سب اپنا بندوبست کر لو۔ پاس ہی دوسرا درخت ہے، وہاں کوئی نہیں رہتا، تم سب اپنا گھر وہاں جا کر بناؤ۔ ہاں یہ بھی کوئی انصاف ہے، اپنا گھر بناؤ، دوسرے کا اجاڑو۔ بلبل اور کپودری نے چڑیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، تمہارے پاس کل شام تک کا ٹائم ہے، اپنا بندوبست کر لو، ورنہ گھر تو کیا سر بھی نہیں بچا پاؤ گے۔ یہ کہہ کر کوے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ شام سے رات ہو گئی، اجالے سے اندھیرا ہو گیا تھا۔ بچے بے فکر ہو کر سو رہے تھے، لیکن والدین پریشان تھے، بڑے پریشان اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اس لیے جاگ رہے تھے۔ بتاؤ اب کیا کرنا ہے، میرا تو بچہ بھی چھوٹا ہے اور گھر بناتے بناتے 1 ہفتہ لگ جائے گا۔ یہاں رکے تو کوؤں کے ہاتھوں مریں گے، چلے گئے تو سردی کی وجہ سے مریں گے۔ لیکن یہ کبوتری کہاں ہے؟ کہیں وہ گھر اور ہمیں چھوڑ کر چلی تو نہیں گئی؟ پتہ نہیں، مگر اس کا بچہ تو یہیں پر ہے۔ اگلے دن شام کو کبوتری واپس لوٹ چکی تھی، اور اس کے آنے کے کچھ ہی دیر بعد ساتھ ہی کوؤں کا جھنڈ بھی پھر آ نکلا۔ دیکھو تو صحیح، یہ لوگ ابھی تک یہیں پر ہے۔ لگتا ہے تمہیں جینے سے زیادہ مرنے کا شوق ہے۔ لیکن یہ کیا؟ کبوتری اور اس کے پڑوسیوں کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ کبوتری مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہم نہ مریں گے نہ یہاں سے جائیں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہم اکیلے ہیں، کمزور ہیں، تم ہم پر ظلم کرو گے اور ہمارے گھروں پر قبضہ کرو گے؟ یہ دیکھو، ہمارے دوست یہاں موجود ہیں، ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اس کے بعد ایک طرف سے ایک بڑا شاہین نکل آیا اور درخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کمزور کیا دیکھے کہ حملہ کر دیا؟ اب میں تمہیں بتاؤں طاقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم تو بس ایسے ہی مذاق کر رہے تھے۔ گھر ان کا ہے، درخت ان کا ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، بس آپ غصہ نہ ہو۔ کوؤں کی طرف سے پہنچنے والی مصیبت کو دور کرنے پر کبوتری اور اس کے پڑوسی چڑیا اور بلبل شاہین کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھنے کو ملا ہے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کریں، اور اگر کوئی ظلم کر رہا ہو تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکیں اور کمزور کی مدد کریں۔